بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 2 کی تفسیر پیش کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الہاکم التکاثر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر ڈالا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت تمہارے دل میں رہی اور کثرت مال کی ہرس میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن کر دیے گئے۔ یاد رہے کہ انسان دنیا میں اپنی اولاد اور اپنے مال پر بہت فخر و غرور کرتا ہے، تو یہ فخر و غرور قابل مذمت ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، لیکن جب اس کی موت واقع ہوتی ہے اس کے بعد ان چیزوں سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ قبر میں صرف عمل جاتا ہے، تو لہٰذا عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مال و اولاد پر زیادہ فخر و غرور نہ کرے، بلکہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے، نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے پاس رہتی ہے۔ جو 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں وہ اس کا مال اور اس کی اولاد ہے، اور جو اس کے پاس رہتا ہے وہ اس کا عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اولاد کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی آدمی کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ ان تینوں بھائیوں کو بلائے، پہلے بھائی کو بلائے اور اس کو کہے کہ دیکھو، تم دیکھ رہے ہو میری حالت کیسی ہے، یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو۔ تو وہ کہے کہ میں تمہاری ضروریات کا خیال رکھوں گا، میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، میں تمہاری تیمارداری کروں گا، اور اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے کفن دفن کا انتظام کروں گا، جنازے کو کندھا دوں گا، اور بعد میں تمہاری بھلائیاں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کے اہل و عیال ہیں۔ پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ شخص اپنے دوسرے بھائی کو بلائے اور اس کو کہے کہ دیکھو میری حالت تمہارے سامنے ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو۔ تو وہ یہ کہے کہ میں زندگی بھر تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو میرے اور تمہارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے لیکن میں دنیا میں ہی رہ جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا بھائی اس کا مال ہے۔ صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی کو بلائے اور اس کو کہے کہ دیکھو میری حالت تمہارے سامنے ہے، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو۔ تو وہ تسلی دیتے ہوئے کہے کہ دنیا کے بعد قبر میں بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں وحشت و تاریکی سے بچاؤں گا۔ جب حساب کا دن آئے گا یعنی قیامت کا دن، تو میں تمہارے میزان عمل میں بیٹھ جاؤں گا اور تمہارے پلڑے کو وزندار کر دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے۔ پھر صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل و عیال اور مال اور نامہ اعمال یہ تینوں انسان کے ساتھ ہیں، لیکن جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اہل و عیال اور مال ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نامہ اعمال قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مال و اولاد کی محبت کی بجائے نامہ اعمال کو اپنا محبوب بنائیں، نامہ اعمال میں کثرت سے نیکیاں لکھوائیں تاکہ یہ ہمارے لیے قبر و حشر میں کام آئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔